सामीन کرام السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ منشی پریم چند کے ناول جلوہ ایثار کا خلاصہ ملاحظہ کریں گے۔ اس ناول کا آغاز ایک عورت کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ سبامہ بجی دیوی کے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھی ہوئی تھی اور التجائیں کر رہی تھی۔ 20 سالوں سے وہ ہر منگل کو دیوی کے آگے جھک جاتی اور اس سے دعا کیا کرتی ہے۔ اس دوران دیوتا کی طرف سے آواز آئی کہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سبامہ دیوی سے سپوت بیٹا مانگتی ہے جو اپنے دیس کی خدمت کرے۔ دیوی اس کی التجا پوری کرتا ہے۔ ناول کا دوسرا کردار منشی سالگرام ہے جو بنارس کے پرانے رئیس تھے۔ پیشہ وکالت تھا، موروثی جائیداد بھی کافی تھی، عالیشان مکان تھا اور بہت ہی فیاض انسان تھے۔ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی شفقت سے بچے بھی متاثر تھے، کسی پر ظلم برداشت نہ کرتے۔ یہ سبامہ کے شوہر تھے۔ جب سبامہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام پرتاپ چندر رکھا گیا۔ بچہ انتہائی ذہین اور خوشرو تھا۔ جب پرتاپ چندر 6 سال کا ہوا تو منشی سالگرام کم کے میلے میں چلے گئے، لیکن وہ دوبارہ نہ آ سکے۔ تلاش بسیار کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا۔ منشی کے غائب ہو جانے کے کچھ عرصے بعد حساب کتاب والے تاجر نازل ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر قرض کا حساب ہوا کہ سبامہ کی نیندیں اڑ گئی۔ سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ زمین فروخت کر کے ادائیگی کی جائے۔ زمین فروخت کر کے ادائیگیاں کی گئی۔ مکان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ کرائے پر اٹھا دیا گیا۔ سبامہ کے نئے کرایہ دار منشی سجیون لال ایک ٹھیکیدار تھے اور اچھا خاصا کمائی کر رہے تھے۔ خاندان بھی مختصر سا تھا۔ ایک لڑکی برج رانی اور میاں بیوی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں برجن یعنی چھوٹی بچی اور پرتاپ چندر کی دوستی ہوتی ہے اور وہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں پڑوسیوں کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا حد درجہ خیال رکھتے ہیں۔ سبامہ کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے کیونکہ ایک طرف زمانے کے غم تو دوسری طرف غربت نے اسے بے دم کر رکھا ہے۔ برجن کو پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ پرتاپ سے پڑھنے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ برجن اور پرتاپ ایک دوسرے سے حد درجہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ برجن سبامہ کا بہت خیال رکھتی ہے جس سے اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ برجن پرتاپ سے سیکھ کر لکھنے لگتی ہے اور اب اسے لکھنے سے جنون کی حد تک محبت ہو گئی ہے۔ برجن کی عمر 13 سال کو پہنچ گئی۔ وہ لکھنے کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ کہانی میں ایک اور خاندان شامل ہو جاتا ہے۔ بابو شیاما چرن، اس کی بیوی پریموتی اور ان کا نالائق بیٹا کملا چرن جو سارا دن کبوتر اڑایا کرتا اور جوا کھیلتا رہتا۔ پریموتی کے سبامہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ ایک دفعہ سبامہ سے ملتے ہوئے برج رانی یعنی برجن کو دیکھا تو اسے بہو بنانے کی ٹھان لی کیونکہ اس کی ادائیں پریموتی کو بھا گئی تھی۔ گھرانہ کافی بڑا تھا اس لیے برج رانی کی ماں سوشیلا نے بھی ہاں کر دی۔ برج رانی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ سبامہ بھی تیاریوں میں سوشیلا کا ہاتھ بٹا رہی تھی، لیکن برجن انتہائی اداس رہتی تھی۔ وہ مسلسل روتی رہتی تھی۔ دوسری طرف پرتاپ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ صبح نکلتا اور شام کو گھر آتا اور چھت پر بیٹھ کر خیالوں میں گم ہو جاتا، لیکن رونے دھونے اور اداسی نے کوئی کام نہ کیا۔ برج رانی کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو گئی، سسرال پہنچ گئی۔ شادی کے بعد برج رانی کے شوہر یعنی کملا کی بری عادتیں سامنے آنی شروع ہو گئی۔ کبھی سگریٹ پیتے ہوئے پاتے تو کبھی بلبل اڑاتے ہوئے۔ مختصر یہ ہے کہ برج رانی کے والدین کو صدمہ ہونے لگا کہ کہیں بیٹی کو غلط ہاتھوں میں تو نہیں دے دی۔ بیٹی کے غم نے سوشیلا کو ٹی بی میں مبتلا کر دیا اور وہ بیمار رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد وفات پا گئی۔ برج رانی شادی کے بعد اداس رہنے لگی۔ پرتاپ کھیل کود میں حصہ لینے لگا اور غم غلط کرنے لگا۔ اس میں اسے کامیابی ہوئی۔ وہ شہر کا مشہور کھلاڑی بن گیا اور برجن دھیرے دھیرے بیمار پڑتی گئی اور شدید بیمار ہو گئی۔ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ وہ پرتاپ کی نظروں میں گر گئی ہے، لیکن پرتاپ اس سے ملاقات کر کے اسے تسلی دیتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اس سے برجن کو انجانے سے خوشی ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ اچھی صحبت کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے۔ برجن کا شوہر کملا جو بہت سی بری عادتوں میں پلا بڑھا تھا، برجن کے ساتھ زندگی نے اسے سکھانا شروع کیا
اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی بری عادتوں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران کملا کو الہ آباد بھیج دیا گیا اور برجن اور کملا میں جدائی آ گئی۔ اس دوران ناول میں برجن اور کملا کے درمیان خط و کتابت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پرتاپ کی پڑھائی زوروں پر تھی۔ جس طرح کھیل کود میں وہ سب سے آگے تھا، پڑھائی میں بھی کمال کا تھا۔ طلبہ اس سے رہنمائی لے رہے تھے، اساتذہ ان پر فخر محسوس کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ رفاہی کام بھی کر رہا تھا، یعنی ان کے دل میں انسانیت کے درد کا جذبہ تھا۔ کملا بھی پرتاپ کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن اس کا دل پڑھائی میں زیادہ نہ لگتا۔ وہ اکثر برجن کو یاد کیا کرتا۔ تنہائی سے بیزار ہو کر مالی کی بیٹی کے ساتھ عشق لڑانے لگا، لیکن ایک دن مالی نے دیکھ لیا۔ مالی کے خوف سے کملا بھاگ گیا اور ایک ٹرین میں چڑھ گیا۔ پولیس کے خوف سے چلتی ٹرین سے کود گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ برجن کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی۔ اب وہ بیوگی کی زندگی گزار رہا تھا کہ اس کے والد کو کسی نے گولی مار دی۔ والد نے کسی پولیس افسر کو بے نقاب کیا تھا، جس نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ برجن سسرال میں انتہائی کربناک زندگی گزار رہی تھی۔ اس دوران سبامہ کئی بار اس کے پاس گئی اور اسے اپنے گھر لانے کی التجا کی، لیکن وہ انکار کرتی رہی۔ اس دوران پرتاپ برجن سے ملنے کے لیے اس کے سسرال روانہ ہوئے۔ وہ رات کی تاریکی میں غلط نیت سے اس کے گھر میں داخل ہوئے، مگر پھر ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور وہاں برجن کے گھر سے سیدھے پہاڑوں کا رخ کیا، جہاں مذہب کی گود میں پناہ گزین ہوئے اور مراقبہ کرنے لگے۔ اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے وہ در در بھٹکتا رہا اور دور کے ہی پہاڑوں میں موجود ایک مندر میں اس کی ملاقات اپنے والد سے ہو گئی، جو برسوں پہلے غائب ہو گئے تھے۔ پرتاپ اپنے والد کے ساتھ برسوں تک مذہبی رہنماؤں اور بھکشوؤں سے ملاقاتیں کرتے رہے اور زندگی سیکھتے رہے۔ برجن بھی زندگی کی دلچسپیوں سے توجہ ہٹا کر کتب بینی اور لکھنے لکھانے میں مشغول ہو گئی۔ اس کے دلی جذبات شاعری کے پیرہن میں مجسم ہونے لگے اور وہ بہت ہی حساس شاعرہ بن گئی۔ برسوں بعد پرتاپ بالاجی بن کر تشریف لائے، ایک بہت ہی پررعب مذہبی شخصیت، جس کے جاہ و جلال سے سب لوگ متاثر اور مرعوب نظر آئے، اور برجن ایک بین الاقوامی شاعرہ بن کر شہرت کے آسمان پر چمکنے لگی۔